پیرو، اگر تو کما کے نہیں لایا نا تو میں اپنی بچی کو لے کے اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ ارے کیا ہو گیا ہے پاگل عورت، کیوں چلی جائے گی تو؟ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے۔ ہاں تو پھر جاؤ اور کچھ کما کے لاؤ، کیا کھائیں گے ہم، فکر ہے کچھ؟ ہاں ہاں، کچھ کرتا ہو۔ کیا ہوا پاپا، آپ دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ ارے تمہاری ماں کی تو عادت ہے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، میں بھی آ کے بیٹھ جاتی ہوں۔ ہاں، ہر وقت شروع ہو جاتی ہے، بچی کو بھی یہی دیکھتی۔ ہاں جاؤں گا، کچھ کروں گا، کل جاتا ہوں لڈو بنا کے کنویں کے کنارے لے جاؤں گا، سنا ہے پریاں وہاں مدد کرتی ہیں۔ ہاں ہاں جاؤ، دیکھتی ہوں کون سی مدد کرتی ہیں تمہاری، لیکن خدا را کچھ کما کے لاؤ۔ یہ لو تمہارے کپڑے، اور تم پہن کے جانا یہ اچھے نئے کپڑے۔ ہاں بہت شکریہ، تو نے استری کی، پہن کے جاؤں گا میں۔ ہاں ہاں پاپا آپ جانا، اور میرے لیے چاکلیٹ بھی لے کے آنا۔ ہاں ہاں ہاں، شروع ہو گئی فرمائشیں ان کی بھی، جانا۔ ہاں پاپا مجھے چاکلیٹ ضرور لے کے آنا میرے لیے۔ ہاں بیٹا، میں صبح جاؤں گا اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کام کروں گا۔ ہاں آپ ضرور جانا اور کامیاب ہو کے آنا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تم میرے لیے دعا کرو گی نا؟ ہاں ہاں ضرور، میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گی۔ آپ جائیے اور یاد سے چاکلیٹ لائیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ آپ ضرور لے کے آنا پاپا، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ شروع ہو گئی فرمائشیں۔ صبح ہوتے ہی پیرو گاؤں کی طرف نکل پڑتا ہے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی خوشی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کو پوری امید ہوتی ہے کہ وہ کنویں پہ جائے گا اور پریاں اس کی مدد کریں گی۔ کنویں پہ پہنچتا ہے اور لڈو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں، 4 کھاؤں، 5 کھاؤں، 6 کھاؤں اور 7 کھا جاؤں۔ ایک پری نکلتی ہے جس کا نام ہوتا ہے نیلم پری۔ وہ کہتی ہے کیا بات ہے، کون آیا ہے، کیوں آوازیں لگا رہے ہو؟ تو کہتا ہے پیرو کہ آپ میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں، میری ایک بیٹی ہے اور ہم ساتھ والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ میری بیوی مجھے روز تانے دیتی ہے، روز چیختی چلاتی ہے، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، خدا را آپ میری مدد کریں۔ پری کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد تو کر دیں گے، لیکن ایک شرط پہ۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، پھر دوبارہ تم کنویں پہ مت آنا، اور اگر آ بھی گئے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، کیونکہ یہاں پہ لالچی لوگ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے جیسے ہم ان کی مدد کرتے رہتے ہیں وہ دوبارہ کنویں پہ آتے رہتے ہیں، اور ان کی لالچ اور ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چلو میں اور میری پریاں تمہاری مدد کر دیتے ہیں، لیکن تم وعدہ کرو کہ دوبارہ یہاں پر کبھی نہیں آؤ گے۔ پیرو کہتا ہے ہاں بالکل، میں آپ کو دوبارہ کبھی تنگ نہیں کروں گا، آپ مہربانی کر کے میری مدد کیجیے۔ پریاں کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ پھر پری کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر بیٹھ جاؤ آرام سے، میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہی ہوں جس سے تمہارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ میں تمہیں ایک بھگونا دے رہی ہوں جس سے تم کھانا پکانا، جو تم بولو گی پکوان وہ اس سے تیار ہو جائیں گے، تاکہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور تمہاری بیوی کو بھی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور تمہارے کھانے پینے کا بھی مسئلہ جلدی سے جلد حل ہو جائے گا۔ پیرو کہتا ہے کہ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے یہ بھگونا لے کے آ گئی ہوں، اب اس کو تم بولو پک پلاؤ، پک بریانی، یہ دیکھو اس میں ہو گئے ہیں پکوان تیار، اب یہ بھگونا لے کے تم اپنی بیوی کو جا کے دے دینا اور خوشی خوشی رہنا۔ یہ سن کر پیرو ایک گاؤں کی طرف بڑھتا ہے، وہاں اس کو ایک عورت ملتی ہے، وہ کہتی ہے آئیے آئیے جناب، آپ ہمارے گاؤں میں ٹھہریے، ایک رات گزاریے، کیونکہ یہاں سے گاڑی ملنا بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے آپ کو یہاں رات گزارنا پڑے گی، میں آپ کا سامان رکھ دیتی ہوں اور آپ آرام سے کھانا کھا کے سو جائیے۔ ویسے یہ ہے کیا؟ کہتا ہے پریوں نے مجھے بھگونا دیا ہے، اس میں ہر طرح کے پکوان پک جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ لے کے بھگونا اپنے گھر آتا ہے۔ کیا لے کر آئے ہو بھائی؟ میں تمہارے لیے بھگونا لے کر آیا ہوں، پریوں نے کہا تھا اس میں سارے پکوان پک جاتے ہیں۔ اچھا چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا پکوان پکتے ہیں، چلو چل کے دیکھ ہی لیتے ہیں کیا گل کھلایا۔ ہاں ہاں چلو، آؤ بیٹا آؤ۔ کیا لائے ہو پاپا، کیا لے کر آئے ہو؟ بیٹا یہ بھگونا ہے، اس میں جو چیز چاہو گے پکے گا۔ اچھا بہت مزے کی، میں تو کھیر بھی بناؤں گی۔ ہاں ہاں چلو چلو چل کے دیکھتے ہیں
کیا پکتا ہے اس میں؟ ہاں چل چل آ جا چل کے۔ جیسے ہی پیرو بولتا ہے پک پلاؤ پک بریانی، تو اس میں سے کچھ نہیں پکتا۔ اس کی بیوی چیختی ہے، چلاتی ہے۔ اگلے دن پیرو پھر کنویں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے 1 کھاؤں 2 کھاؤں 3 کھاؤں 4 کھاؤں 5 کھاؤں 6 کھاؤں 7 کھا جاؤں۔ پھر نیلم پری نکلتی ہے اور کہتی ہے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ پھر تم آ گئے، تمہیں منع بھی کیا تھا کہ آئندہ یہاں پر مت آنا، لیکن تم لوگوں کی لالچ اور ہوس تمہیں دوبارہ یہاں کھینچ لے آتی ہے۔ آج میں تمہیں ایک پلنگ دوں گی، اس میں سے نکلیں گے پیسے، اسے جھاڑو گے پیسے نکلیں گے، جاؤ اور ہماری جان چھوڑو، یہ لے جاؤ اور دوبارہ یہاں پر تشریف لے کے مت آنا، سمجھ آئی؟ یہ پلنگ بہت ہی قیمتی ہے، اس کے بعد تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی۔ یہ پلنگ لے کے پیرو پھر دوبارہ اس عورت کے گاؤں آ جاتا ہے۔ کہتی ہے ہاں ہاں پیرو بھائی، آئیے آئیے، آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائیے، آج کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ پیرو بتاتا ہے کہ یہ پلنگ ہے، اس کو جھاڑیں گے تو اس میں بہت سارے پیسے نکلیں گے، یہ دیکھو۔ کہتی ہے آہا ہا، یہ تو بہت ہی پیاری چیز پریوں نے آپ کو دی ہے، اب تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، چلیے آئیے میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ پیرو کو سلا دیتی ہے اور پلنگ کر دیتی ہے چینج۔ پیرو پھر اگلے دن اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ آج کیا لے کر آئے ہو تم؟ آج تو دیکھے گی تو تیرا دل ہی خوش ہو جائے گا، ہاں ایسی چیز لے کر آیا ہوں میں، چلو دیکھتے ہیں کہ تم آج کیا لے کر آئے ہو۔ چیک کرتے ہیں پہلے کی طرح کہیں سڑی ہوئی چیز اٹھا کے نہ لائے ہو تم۔ بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے پاپا کیا لے کر آئے ہو آج؟ آج کچھ اچھی چیز لائے ہوں گے۔ ہاں بیٹا، آج ایسی چارپائی لایا ہوں جو تمہیں مالا مال کر دے گی۔ ہاں ہاں بہت سارے پیسے آئیں گے، چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی چارپائی کو دیکھتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں تو اس میں سے مٹی نکلتی ہے، پیسے نہیں نکلتے۔ پیرو یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، وہاں تو پیسے نکل رہے تھے، یہاں کچھ نہیں نکل رہا۔ کہتی ہے تمہارے کام تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں، چیختی ہے چلاتی ہے برا بھلا کہتی ہے۔ اگلے دن پھر پیرو صبح صبح گاؤں سے نکل پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں جاؤں گا تو پریاں مجھے بہت باتیں سنائیں گی، میں کیا کروں؟ شرمندگی سے پھر جاتا ہے، چپ چاپ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے 1 کھاؤں 2 کھاؤں 3 کھاؤں 4 کھاؤں 5 کھاؤں 6 کھاؤں اور 7 کھا جاؤں۔ پھر پری نکل کر آتی ہے اور کہتی ہے تم وہی آدمی ہو نا جو اس روز آئے تھے، تمہیں پلنگ دیا، تمہیں بھگونا دیا، تمہاری ہوس ہے کہ ختم ہی نہیں ہو کے دیتی۔ کہتا ہے میں کیا کروں پریاں، میں کیا کروں پری بہن، دیکھو میں لے کر جاتا ہوں وہ چیز وہاں پر کام نہیں کرتی۔ پری کہتی ہے میں تمہاری آخری دفعہ مدد کرنے کو تیار ہوں، اس کے بعد تم اپنی شکل مت دکھانا، میں تمہیں ایک بکری دے رہی ہوں، یہ لو بکری، سفید رنگ کی خوبصورت بکری، یہ مینگنیاں دے گی تو سونے کی مینگنیاں دے گی اور پھر تم مالا مال ہو جاؤ گے، جاؤ یہ لے جاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ پھر وہ گاؤں لے کر آتا ہے اور اس عورت سے ملتا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے آج کیا لے کر آئے ہو پیرو بھائی؟ کہتا ہے یہ ایسی بکری ہے جو سونے کی مینگنیاں دیتی ہے۔ کہتی ہے اچھا تھوڑی سی نکال کے تو دکھاؤ، ہم بھی خوش ہو جائیں۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لو، کھانا کھا لو، یہ بکری میں درخت پہ باندھ دیتی ہوں، صبح ہوتے ہی آپ یہاں سے اس بکری کو لے جانا، آپ سو جاؤ ہاتھ منہ دھو کے۔ پھر وہ صبح پیرو اپنی بیگم کے پاس آتا ہے۔ بیگم کہتی ہے آج کیا لائے ہو تم؟ کہتا ہے میں آج ایسی چیز لایا ہوں جسے دیکھ کے تو خوش ہو جائے گی بھاگیوان، سونا ہی سونا، آہا۔ کہتی ہے چلو دیکھتے ہیں کیسا سونا ہے تمہارا۔ پھر وہ چیختی چلاتی ہے یہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ پیرو بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے میں کیا کروں؟ اگلے دن بہت ہی پریشانی میں دوبارہ نکل پڑتا ہے کنویں کی طرف اور جا کے رونے لگ جاتا ہے 1 کھاؤں 2 کھاؤں 3 کھاؤں 4 کھاؤں 5 کھاؤں 6 کھاؤں اور 7 کھا جاؤں۔ پری نکل کے آتی ہے، کہتی ہے تمہارے ساتھ مسئلہ، آج میں تمہارا اچھے طریقے سے علاج کرتی ہوں، پھر دوبارہ تم یہاں کبھی نہیں آؤ گے، تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، آج میں تمہارے ساتھ ایسا میجک کرتی ہوں کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ بند رسی لگ ڈنڈا، بند رسی لگ ڈنڈا، بند رسی لگ ڈنڈا۔ پیرو کو ڈنڈا لگتا ہے، رسی سے بن جاتا ہے، روتا رہتا ہے، کہتا ہے اب نہیں آؤں گا، معاف کر دو معاف کر دو۔ پھر گاؤں کی طرف نکل پڑتا ہے اور کہتا ہے آج میں اس بڑھیا سے سارے بدلے لوں گا، وہی مکار عورت ہے جو میری چیزیں رکھ کے بیٹھی ہے، آج میں اس سے ایک ایک چیز کا حساب لوں گا، اس کو جا کے رسی اور ڈنڈے سے ماروں گا، آج جیسے پریوں نے مجھے مارا ہے میں بھی اس کو ماروں گا اور اپنی ساری چیزیں نکلوا لوں گا، بھگونا بھی نکلواؤں گا اس سے اپنا، اور جا کر
چارپائی بھی نکلواؤں گا، جو اتنی اچھی چارپائی تھی اس نے نقلی چارپائی مجھے دی، اور اپنی بکری بھی نکلواؤں گا، اس نے مجھے نقلی بکری دی، میری بکری اس نے رکھ لی۔ مجھے آتا ہے، اے عورت، اے عورت! کیا ہوا پیرو بھائی، کیوں چلا رہے ہو؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ آئیے بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ کہتا ہے، میں کوئی کھانا وانا نہیں کھاؤں گا، آج تو کھڑی ہو جا اور میری ایک ایک چیز واپس کر۔ یہ کیا کہہ رہے ہو پیرو بھائی، میں چور نہیں ہوں، آپ کو میں چور نظر آتی ہوں؟ ارے ارے، جو دکھتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، سیدھی کھڑی ہو جا، بندرسی لگ ڈنڈا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ پھر اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑتا ہے اور کہتا ہے، آج میں اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، مجھ پہ بہت چیختی ہے، چلاتی ہے، جو پریوں نے آج میرے ساتھ کیا میں نے اس عورت کے ساتھ کیا، اب میں جا کے اپنی بیوی کو مزہ چکھاتا ہوں جو مجھ پہ چلاتی ہے۔ اے بھاگیوان، اے بھاگیوان! کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو، کیا کرنا کر کے آئے ہو؟ آج میں تمہیں اچھی طرح دیکھو، میں تمہیں بتا دیتی ہوں، آج تم اگر کوئی اچھی چیز نہیں لائے تو میں اپنی بچی کو لے کے اس گھر سے چلی جاؤں گی، سمجھ آئی تم؟ اور تم جو ہے کسی کام کے نہیں ہو، جاتے ہو پتہ نہیں کیا کر کے آتے ہو، کوئی چیز کام نہیں کرتی، سارے بیکار چیز لے کے آتے ہو، بیکار آدمی ہو تم، سیدھی کھڑی ہو جا اور اپنی باری کا انتظار کر۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بندرسی لگ ڈنڈا، بندرسی لگ ڈنڈا۔ پیرو، ارے کیا کر رہے ہو؟ دیکھو ایسا نہیں کرو، دیکھو مجھے لگ رہی ہے، مجھے لگ رہی ہے پیرو کے بچے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اچھا اچھا، آئندہ نہیں کروں گی، ارے مجھے چھوڑ دے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، رسی اور ڈنڈا تو بند کر، مجھے کیوں مار رہا ہے؟ آخر میرے نے کیا کیا ہے؟ میرے قصور کیا ہے؟ اب نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، مجھے چھوڑ دے، اب میں نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر۔ ہاں ہاں ہاں، پیرو بہت خوش ہوتا ہے۔ دیکھا دوستو، ایسا ہی ہوتا ہے بد زبان بدتمیز عورتوں کا انجام، جو ہوس اور لالچ میں اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہیں اور بد کلامی کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری پسند آئی ہو کہانی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔